تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، جن کا ذکر آتا ہے اکثر شاہ ابرار کے ساتھ۔ مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یا رب کرم بحال نصیر حزیں کے او، ادنا گدائے کوچے آل محمد است۔ آج 10 محرم الحرام، شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ میں مختصر تعارف کراتا چلوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ کائنات اور سیدنا علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان سن 4 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو جبریل امین مبارکباد کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے اور اس کا نام حسین رکھا جائے۔ آپ کا اسم گرامی بھی اسماء سماوی سے ہے، یعنی کہ نام بھی آسمان سے اترا ہے۔ یہ حسن اور حسین اللہ نے نام مخفی رکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے کسی شخص کا نام دنیا میں حسن یا حسین نہیں تھا۔ ساتھ ہی جبریل امین نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام الفضل حضور کی چچی حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ کی چشمان مبارک تر تھیں، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیٹیوں کے گھر اولاد ہوتی ہے تو باپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی چشمان مبارک تر کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ ابتدا دیکھ رہی ہیں جبکہ محمد مصطفیٰ انتہا دیکھ رہا ہے۔ یہ جبریل امین ابھی کربلا کی مٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا حاضبنی یقتل بیردی یقال لہا کربلا، میرا یہ بیٹا جس سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا اس کا نام کربلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین کا رسول اللہ سے ہونا تو آپ کے نواسے ہیں ثابت ہوا۔ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ وہ کربلا کا منظر اس کا ثبوت ہے کہ جہاں رسول اللہ کا دین بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرا اور پھر آپ کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قرآن کی لوریوں سے ہوئی اور مولا علی کے زیر سایہ آپ نے تربیت پائی۔ سن 60 ہجری جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو صلح حسن کی تھی اس میں جو اہم شک تھی کہ آپ کی وفات کے بعد جیسے شورائی نظام کے تحت خلیفہ وقت کا تعین ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید پلید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو یزید ابن معاویہ اقتدار پہ قابض ہو گیا۔ یزید ایک فاسق و فاجر خبیث الفطرت انسان تھا۔ سر دست اس کا حسب و نسب بھی بیان کرتا چلوں، اس کی ماں کا نام میسون تھا۔ میسون ایک عیسائی عورت تھی جس سے حضرت معاویہ نے شادی فرمائی اور یہ علاقہ شام کے قبیلہ کلبیہ کی عورت تھی۔ کلبیہ قبیلہ آج بھی شام میں آباد ہے۔ کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا، کلبیہ کتیاں والے، یہ اس قبیلے کا نام تھا اور اس عورت نے اسلام کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ کچھ یزید پرست ملونڈے، پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا کہ جی اس میسون کو صحابیہ بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ تو بدبختو پیدا ہی شام میں ہوئی، اس نے مدینہ دیکھا بھی نہیں اور حاملہ ہوئی اور یزید کی پرورش ننیال میں ہوئی عیسائیوں میں، اور پھر ایسے بدبخت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین کیا بنایا؟ اپنا جانشین نامزد کر کے سانحہ کربلا کی پہلی اینٹ رکھی، پہلی بنیاد رکھی۔ اس کے اصل معمار وہی ہیں۔ یزید نے برسر اقتدار آتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے۔ امام نے انکار فرما دیا۔
آپ نے فرمایا یہ دین خدا کی توہین ہے اور ظلم کی تائید کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ولید نے کہا پھر مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے شہر مدینہ کو الوداع کہنے کا ارادہ فرمایا۔ 28 رجب سن 60 ہجری آپ نے شہر مدینہ سے کوچ فرمایا۔ ساری رات آپ نے روضہ رسول پہ گزاری۔ الوداع کیسے ہوئے آئیے پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے اور مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، میں جاتا ہوں کہ وفا کا نام رہ جائے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان رہ جائے۔ نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین اور میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ اور چند اصحاب تھے۔ 4 شعبان سن 60 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے حرم کعبہ میں قیام فرمایا اور یہاں پہ نماز، واعظ و نصیحت، لوگوں سے ملنا ملانا آپ نے جاری رکھا۔ یہیں پر آپ کو کوفہ سے کئی خطوط ملے، کیونکہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں کوفہ دارالحکومت تھا۔ آپ وہاں اپنے والد ماجد کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن مجتبیٰ کے ساتھ وہاں رہے۔ لوگ آپ کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے یزید ابن معاویہ کے خلاف۔ آپ حج کے انتظار میں تھے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یزید ابن معاویہ نے بیت اللہ شریف کی حرمت کو بھی پامال کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو شہر مکہ میں شہید کرنے کے لیے قاتل بھیج دیے ہیں۔ تو آپ نے 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا اور شہر مکہ چھوڑ دیا۔ حجاج کرام منا میں جا رہے تھے اور نبی کا نواسہ شہر مکہ سے رخصت ہو کے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بالکل حالات معمول پہ تھے اور لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کر رہے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے آپ کو خط لکھ دیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اب قاصد روانہ ہو چکا تھا، لیکن یزید ابن معاویہ ملعون نے ایک ظالم شخص ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو قلعے کی دیوار سے گرا کے شہید کر دیا اور لوگوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، ان کو ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ اس قابل نہ تھے کہ امام کی مدد کر سکتے۔ جب آپ راستے میں کربلا کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید ریاحی نے آپ کو گھیرا ڈالا اور آپ کا قافلہ وہاں پہ روک لیا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو یاد آ گئی کہ حاضبنی یقتل بأرضی یقال لہا کربلا، کہ میرا یہ شہزادہ اس سرزمین پہ قتل کر دیا جائے گا جہاں کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی میری شہادت کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ بھی وہاں سے گزرے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کیا گیا تھا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے کربلا کی طرف منہ کر کے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہاں پہ صبر کرنا۔ ابو عبداللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث میں جہاں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر فرمایا ہے یا امام حسین علیہ السلام کا، تو انہوں نے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بے ایمان ملوڈوں نے اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا ہے۔ اصل جو عربی متن ہے اس میں علیہ السلام ہے، تو یہ ایک بحث اور طرف چل نکلے گی، تو میں نے کہا چلتے چلتے آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں۔ یزیدی لشکر نے آپ علیہ السلام کے لشکر پہ اور آپ کے اہل بیت پہ پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ تقریباً 3 دن تک خانوادہ نبوت تپتے صحرا میں بغیر پانی کے پیاس میں تڑپتا رہا۔ آپ نے 6 مہینے کا علی اصغر، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کا اصل نام عبداللہ رضی ہے۔ رضی بولتے ہیں رضات کو جو بھی دودھ پیتا ہو، دودھ پیتا بچہ، تو ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ الرضی۔
اور ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے، اس سے بڑا صاحبزادہ علی اکبر، اور درمیان میں علی الاوسط بھی ہیں، سیدنا علی زین العابدین۔ آپ اس کو سامنے لے گئے، 6 مہینے کا شیرخوار بچہ، کہ مجھ سے تمہیں دشمنی ہوگی، یہ تو معصوم ہے، اس پر مجھ پہ رحم نہیں کھاتے، اس پہ رحم کھا لو۔ تو حرملہ یزیدی فوج کا ایک ملعون، اس نے کھینچ کے تیر مارا، اصغر کے حلقوم پہ لگا اور اس کو پار کرتا ہوا امام علی مقام کے بازو پہ بھی آ لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی اصغر عبداللہ الرضی بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے۔ پھر اسی طرح آپ کے بھتیجے حضرت قاسم، آپ کے شہزادے علی اکبر، باری باری سب شہید ہوتے گئے۔ حضرت سیدنا عباس ابن علی، جن کو ہم حضرت عباس علمدار کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ پانی لینے کے لیے گئے، لیکن ظالموں نے ان کو بھی پانی نہ بھرنے دیا اور دریائے فرات کے کنارے آپ کے بازو کاٹ دیے گئے۔ آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام تمام لاشوں کو اٹھا کر خود خیمے میں لاتے، اور جہاں آپ کا آج مزار مبارک ہے، آپ کے 2 شہزادے سیدنا علی اکبر اور علی اصغر اسی قبر میں آپ کے ساتھ مدفون ہیں۔ جب آپ کے سب جاں نثار اور آپ کی فیملی کے جوان سب شہید ہو گئے تو آپ اکیلے رہ گئے۔ آپ تیار ہو کے خیمے سے باہر تشریف لائے، اور آپ کا خیمے سے روانہ ہونے کا منظر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ سر چوم کے سر پہ زینب نے جو باندھی دستار، اور یہ دستار وہ ہے، یاد رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار تھی جو حضرت زینب نے آپ کے سر پہ رکھی، اور آپ کے دست مبارک میں تلوار بھی رسول اللہ کی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مولا علی کے پاس رہی، اور ان کے بعد پھر سیدنا امام حسن اور پھر سیدنا امام حسین کے پاس آئی۔ سر چوم کے سر پہ زینب نے جو باندھی دستار، اور یہ ادا دیکھ کے مصطفیٰ نے چومے رخسار، بن سنور کے ہوا جو دلدل حیدر پہ سوار، نثار ہونے کو چلی مدینے سے وہ باد بہار، شور اٹھا کے گلے باغ بطول آتا ہے، اور مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ آپ میدان کارزار میں تشریف لائے، اور آپ نے شامی فوجوں کو، یزیدی فوجوں کو ایک وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ کھیلا، میں وہ ہوں جو مسجد نبوی میں آیا تو میرے نانا نے ممبر چھوڑ دیا اور مجھے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، پیار کیا، اور پھر خطبہ شروع فرمایا۔ میں وہ ہوں رسول اللہ کا شہزادہ جس کی ماں زہرا ہے، میں وہ ہوں جس کا باپ علی المرتضیٰ ہے، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، میرے خاندان کے افراد جو تم قتل کر چکے، میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا خون تمہیں معاف کر سکتا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو ورنہ تم اللہ کی بارگاہ میں کبھی بخشش نہ پا سکو گے۔ لیکن وہ ظاہری مسلمان جو اصل میں کافر تھے، ان کو اقتدار کے سامنے کھڑا حسین کیسے نظر آ سکتا تھا؟ انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دیا آپ پہ۔ اب اکیلا آدمی کہاں تک لڑ سکتا ہے؟ آپ نے بھی کئی شامی فوجیوں کو واصل جہنم کیا، مگر تیروں کی اتنی بارش تھی کہ آپ کے جسم مقدس پر کوئی جگہ ایسی نہ بچی جہاں تیر نہ لگے ہوں۔ پھر آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، شمر ذل جوشن آپ کے سر پہ خنجر لے کے آن کھڑا ہوا۔ آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا، صدق رسول اللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ابلخ زدہ کتا میرے اہل بیت کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو ابلخ کہتے ہیں ٹھڈیاں دے داغ، جس کو وہ چکن پاکس بولتے ہیں، تو اس کے داغ پڑ جاتے تھے لوگوں کے چہروں پہ، یہ مرض کافی عرصہ رہی ہے، تو اس کا چہرہ ابلخ زدہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا، صادق رسول اللہ، یہ وہی کتا ہے جو حضور کے اہل بیت کا خون چاٹے گا۔ آپ نے سچ فرمایا تھا۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ اے شمر مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے کہا کہ حسین جلدی کر۔ آپ نے نماز شروع فرمائی۔ جب آپ کا سر سجدے میں تھا تو اس نے خنجر مار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ ہمیشہ زندہ ہیں۔ آج یزید مردود مردوں میں شامل ہے جس کی قبر کا نشان تک نہیں ہے، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ظالم کا ظلم یہاں پہ رکا نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے سے باہر تشریف لائیں اور اپنے بھائی کی لاش پہ دو زانو ہو کے بیٹھیں، آپ کے چہرے انور سے ریت صاف کی، خون آلود چہرہ گود میں رکھا اور فرمایا اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ پھر فرمایا واہ اخا، ہائے میرا بھائی، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، یا حبیب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے محبوب، یا ابن فاطمہ الزہرا، یا ابن طاہر البتول، اے پاک بطول کے فرزند، یا ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے، یا ابن علی المرتضیٰ، اے علی المرتضیٰ کے بیٹے، افلح من طلب سارک وخاب من غاصبک حقک۔ پھر آپ نے شہر مدینہ کی طرف چہرہ انور کر کے رسول اللہ کو ندا دی اور عرض کیا یا محمد صلی علیک ملیک السماء، ھذا حسین مرمل بالدماء منقطع الاعضاء وبناتک صبایا الی اللہ المشتقى وإلی محمد المصطفیٰ وإلی علی المرتضیٰ وإلی فاطمة الزہرا وإلی حمزة سید الشہداء یا محمد ھذا حسین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے، یہ جو خون میں لت پت پڑا ہے، یہ جو دولہا بنا ہے، جس نے اپنے لباس کو اپنے خون سے رنگا ہے، یہ جو جوڑا اس نے سرخ رنگ کا پہنا ہے، اس نے اپنے خون سے اس لباس کو رنگا ہے، اس نے اپنے بوٹیوں کے ہار پرو کے یہ آج دولہا بنا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے جسم کے اعضاء کاٹے جا چکے ہیں، وَبَنَاتُكَ صُبَايَا، اور آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں، اِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، ہم اپنی فریاد اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہیں، وَإِلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، اور یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہیں، اور ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ملتمس ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں ملتمس ہیں، اور سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں ملتمس ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے۔ پھر ظلم یہاں بھی رکا نہیں، انہوں نے سادات کے خیمے جلا دیے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور امام علی مقام اور باقی شہداء کے بے گور و کفن لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ یہ لاشوں کا مسئلہ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حرام فرمایا تھا، مقتولین نے بدر بھی گڑھے میں پھینکوائے تھے تاکہ انسانی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو، مگر اس نسل کا، اس خاندان کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ مسئلہ کرتے ہیں، جیسے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، ناک اور کان کاٹے گئے۔ آج حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر قیدیوں کو گلی گلی پھرا کے پھر شام لایا گیا، اور وہ سوق الحمیدیہ وہ اوپر سے چھتی ہوئی ہے گلی، آج بھی میں دیکھ آیا ہوں، کافی طویل ہے، مسجد امیت سے جہاں اس ملعون کا خنزیر خصلت کا دربار تھا، تو یہ قافلہ شام کو وہاں پہنچا اور ساری رات وہاں قافلہ رکا رہا کیونکہ وہ ملعون سو رہا تھا، اور ننگے سر بیویاں، ان کی ردائیں چھین لی گئیں، انہوں نے سروں کے بال کھول کے اپنے پردے بنائے ہوئے تھے۔ وہ دل خراش واقعات میں آپ کو کیا کیا سناؤں کہ جب قافلہ رکا ہوا تھا تو ایک عورت نے کچھ کھجوریں اور پانی بھیجا کہ قیدیوں کی خدمت کے لیے، وہاں تو یہی بتایا گیا تھا کہ باغی قتل کر دیے گئے اور ان کے خاندان کو قیدی بنا لیا گیا۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ قیدی ہیں کون؟ لوگ چھتوں پہ چڑھ آئے اور دیکھنے لگے کہ یہ اونٹوں پہ کون سا قافلہ سوار ہے، تو ایک عورت نے کچھ کھجوریں اور پانی بھیجا کہ قیدیوں کی خدمت کی جائے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کو بلا بھیجا کہ اے مائی تو ہے کون کہ تو نے ہم قیدیوں پہ، ہم مسافروں پہ اتنی مہربانی کی ہے کہ پانی اور کھانا بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام فضہ ہے، میں مدینہ منورہ میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی، اور آپ کے وصال کے بعد میں دمشق آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، ہم بھی مدینہ سے ہیں، تو نے ہماری خدمت کی ہے، بتا ہم تیرے لیے کیا دعا کریں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سید کائنات کی خادمہ تھی تو ان کے
2 شہزادے تھے اور 1 شہزادی تھی. مجھے پتہ چلا کہ سیدنا حسن تو شہید ہو گئے, تو کوئی حسین کی خبر, کوئی زینب کی خبر, دعا کرو کہ مجھے اللہ وہ ملا دے. تو آپ نے فرمایا اے ماں تیری دعا قبول ہو گئی, وہ جو سر نیزے پہ ہے وہ تیرا حسین ہے اور میں زینب ہوں. پھر وہ بدبخت صبح کہیں اٹھا تو آپ نے اس کے دربار میں آ کے خطبہ ارشاد فرمایا. پیر نصیر الدین کے الفاظ ہیں, زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا, جوش حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ. آپ نے اپنا خطبہ شروع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ آلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اذننت یا یزید حیث اخذت علینا الاقطار الارض وآفاق السماء ومالا انسیت قول اللہ تعالی ولا یحسبن الذین کفروا آمن العدل یبن الطلقاء حرائرک وتسوق بنات رسول اللہ سبعین لا تمخو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے, اور درود و سلام اللہ کے رسول اور آپ کی آل اطہار پر. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان بے شک سچا ہے, بے شک بدکاروں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تمسخر اڑایا. اے یزید ابن معاویہ, تو کیا سمجھا کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کی راہ بند کر دی ہے, ہمیں قیدی بنا لیا ہے, ہم ذلیل ہوئے اور تم اللہ کے نزدیک محترم ہو گئے. رک جاؤ, کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ کافروں کو یہ نہ لگے کہ ہم انہیں کچھ بھلائی کے لیے مہلت دے رہے ہیں, ہم انہیں صرف گناہ مزید کرنے کے لیے وقتی فرصت دے رہے ہیں, اور ان کے لیے تو ذلت بھرا عذاب ہے. اور اے بدبخت یزید, کیا یہ انصاف ہے کہ تم اپنی آزاد خواتین کو محفوظ رکھتے ہو جبکہ رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی کر کے بے ردا, بے چادر, بے پردہ بازاروں میں گھما رہے ہو؟ تم نے ان کے پردے اتار لیے, مرد و عورت, امیر و غریب, سب نے ان کے چہروں پر نگاہ رکھی حالانکہ ان کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا نہ تھا. تم ہماری شان پامال کر رہے ہو اور خود سر ہو رہے ہو. تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے, اور ہم وہ ہیں کہ جن کے صحن میں اللہ کا قرآن اترا. یہ سیدہ کے الفاظ ہیں جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قرآن ہمارے صحن میں اترا. وہ ایک مفتی ہے, دادا صاحب کی گھوڑی والے گروپ سے ہے, وہ اکثر کہتا ہوتا ہے کہ جی قرآن میرے صحن میں کیسے اترا؟ بھائی میرے صحن میں نہیں, یہ آل رسول کے صحن میں اترا. اور ہم چونکہ آل رسول ہیں اس لیے کہ ہم سیدہ کائنات سیدہ زینب ثانی زہرا کے الفاظ کے محافظ ہیں, ہم ان کی نسل میں سے ہیں. ابھی قرآن تو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا, کلیم کر رہی ہیں دمشق میں جا کے سیدہ زینب اے یزید ملعون یہ قرآن ہمارے صحن میں اترا. تو ملونڈا جی یہ قرآن ہمارے صحن میں اترا, دادا صاحب کی گھوڑی والے پہ نہیں اترا. سمجھ لینا بات اگر سمجھ آ جائے تو. یا حسینہ یا حسینہ واہ حسینہ اترجو امتن قتلت حسینہ واہ حسینہ. حسین تیرا غم میری خوشیوں بھری صدیاں ویران کر گیا. اے حسین ابن علی آپ کو کیسے یاد کروں, آپ کو کیسے نذرانہ عقیدت پیش کروں. اے دوش نبوت پر کھیلنے والے, اے سیدہ کائنات کے شہزادے, اے مولا علی کے دل بند, اے حسن مجتبی کے دل بر, اے سیدہ زینب کا مان تران. کاش میں اس دنیا میں جنم ہی نہ لیتا کہ تیرے مصائب سنتا. کاش میں بچپن میں مر گیا ہوتا اس سے پہلے کہ تیری مصیبتوں کا ادراک کرتا, یا پھر تیرا رفیق ہوتا میں کربلا میں. میرا کوئی اکبر تیرے اکبر سے پہلے کٹتا, میرا کوئی اصغر تیرے اصغر سے پہلے حلقوم پہ تیر کھاتا. تیری مبارک گردن پہ چلنے والا خنجر کاش میری گردن پہ چلا ہوتا. خدا گواہ ہے میں اف تک بھی نہ کرتا. تیرے خیموں کے جلنے سے پہلے میرا گھر جلا ہوتا. اے حسین اے ابن رسول اللہ, خانوادہ رسول کی بیویاں اور آپ کا خاندان قیدی بنا کے جیسے بازاروں میں پھرایا گیا, کاش میں اور میرا خاندان ہم قیدی بنا کے پھرائے جاتے اور آپ کا فدیہ بن جاتے. کاش کہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے ہوتے
اور آپ کے مبارک قدموں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھا ہوتا۔ ہائے میں کیا کروں کہ میں آپ کا فدیہ نہ بن سکا۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش آل نبی تم پر سلام، اے راکب دوش نبی تم پر سلام، اے دل زہرا کا چین تم پر سلام، اے مولا علی کے دلبر تم پر سلام، اے اخی مولا حسن تم پر سلام، اے زینب کا صاحباں تم پر سلام، اے زینت آل نبی تم پر سلام، اے وقار بنو ہاشم تم پر سلام، اے پاسبان دین خدا تم پر سلام، اے عجب کاری قرآن تم پر سلام، سجاد پہ کر کرم تیرے جد امجد پر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔